بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے ہیں، ان تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالی کا یہ دیا ہوا قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ہر قوم کو وہ معجزہ دیا جاتا تھا جو اس قوم کے ہاں وہ سب سے بڑے عروج پہ چیز پہنچی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کو عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا کہ لاٹھی پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتی ہے، اور ہاتھ کو بغل میں دے کے نکالتے ہیں تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ معجزہ بظاہر ان لوگوں کے لیے ایک توڑ تھا جو جادو میں اپنے آپ کو بہت آخر اور اخیر سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونان کی حکمت بڑے عروج پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے وہ بھی انتہائی اسی طرح کے تھے جو ان لوگوں کے لیے توڑ تھے کہ نابینے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بینا بن جاتا ہے، کسی کوہری کے مریض کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز عروج پر تھی وہ کلام، وہ زبان، اور کلام اس کے اندر لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کے معانی میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اظہار کرنے والے اور بولنے والے، اور عرب کے علاوہ باقی تمام اقوام کو عجم کہا جاتا تھا، اور عجمی کے معانی میں سے ایک معنی گونگا ہونا بھی ہے، گونگا ہونا۔ تو وہ اپنے آپ کو اس زبان پہ اتنا مقدم اور آگے سمجھتے تھے کہ گویا کہ ہم ہیں بولنے والے، اور ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب گونگے ہیں، وہ سب کے سب بول نہیں سکتے ہیں۔ یہ تھا وہ عرب کا مزاج۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ بھی بظاہر اس انداز کا تھا، وہ بھی بظاہر اس طرح انداز کا تھا کہ جو ان کے کلام کا توڑ ہوا، جس طرح کا وہ کلام کبھی بھی بنا نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ اس طرح کا عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں سے اس کی ہر ایک پہلو کو سمجھیں۔ اس قرآن مجید کے بارے میں یقیناً آپ سب لوگوں نے اس کے ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، اور بہت سے لوگ آپ میں سے اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھ چکے ہوں گے۔ آج جس کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جو پہلی کلاس ہے، اس کا عنوان ہے تطبیق القرآن۔ اس کلاس میں بظاہر ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا جو قرآن مجید کی ترجمہ یا تفسیر پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اس کلاس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے معانی سے ہٹ کر جو اصل ہمارا مقصد ہے کہ وہ قواعد اور ضابطے جو عربی زبان میں گرامر میں استعمال ہوتے ہیں، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو لیا جائے، ایک ایک ورڈ کو لیا جائے، اور اس کو نحو کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے اور گرامر کے مکمل اس کے لحاظ سے اس کو پوری طرح جو ہے وہ انالائز کیا جائے، دیکھا جائے، لغت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس طرح کر کے ایک ایک لفظ کو لے کے آگے چلا جائے۔ یہ ہے اس کلاس کا موضوع۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور اس مقصد کے ساتھ جس منزل پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھیں اور ہمیں وہ گہرائی اس کی آنا شروع ہو جائے، وہ گہرائی میں پہنچنا شروع ہو جائیں جو اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس مختصر تمہید کے بعد آج میں اس کلاس کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج یہ ہماری اس موضوع پہ پہلی کلاس ہے جس میں ہم آغاز کر رہے ہیں قرآن مجید کا لفظ قرآن سے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس کلاس کا کس لفظ سے ہم آغاز کر رہے ہیں؟ لفظ قرآن یا لفظ القرآن۔ القرآن عربی میں یہ لفظ کیا ہے؟ اس لفظ کے لغت کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے اس کا جو ہے کیا تفاصیل ہیں، ان تفاصیل کو میں بیان کرنا اس طرح شروع کروں گا کہ لفظ قرآن اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ لوگ ایک ایک بات نوٹ کرتے جائیے گا۔ عنوان قائم کر سکتے ہیں قرآن، جی، اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی شروع کی کلاسز میں میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا دوں گا۔ تھوڑی سی آج پہلی کلاس ہے تو آج میں تھوڑی سی چیزیں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ آئندہ کلاسز میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ خود اس چیزوں کو یاد کر کے آئیں گے۔ لفظ قرآن اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ لفظ قرآن کا روٹ ورڈ قاف را قارا سے ہے، قارا سے ہے۔ یہ لفظ قارا سے قرآن بنایا گیا ہے۔ قاف را اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نوٹ کیجئے گا، ایک ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کو اس کا نوٹ کروانے کی کوشش کروں گا۔ لفظ قرآن اس کا روٹ ورڈ جو ہے قاف را اور حمزہ ہے، جی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ لفظ قرآن یہ مصدر ہے۔ لفظ قرآن یہ مصدر ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ قرآن یہ مصدر ہے، جی، اور اس کا باب قارأ یقرأ، منع یمنع، فتح یفتح۔ قارأ یقرأ، یقرأ، قارأ یقرأ، یہ ہے اس کا باب، یعنی یہ باب کے لحاظ سے بنے گا فاتح یفتح کے باب سے۔ قارأ یقرأ، اس کا مصدر جو ہے قارأ یقرأ تین طرح آتا ہے۔ قرآن نمبر ایک، اس کا مصدر تین طرح آتا ہے۔ قرآن نمبر دو، قراءتن، قراءتن نمبر تین، قرآنن۔ قرأ یقرأ قرآن وقراءة وقرآنا، جی۔ لفظ قرآن روٹ ورڈ اس کا قاف را اور حمزہ ہے۔ یہ جس ورب سے یہ لیا گیا ہے وہ ورب ہے قارأ یقرأ، باب فتح یفتح سے بنتا ہے۔ اس باب کا مصدر تین طرح سے آتا ہے، قارأ یقرأ، قرآن وقراءة
وقرآنا. مصدر اس بات کے 3 طرح آتے ہیں. قرأ، مصدر اس بات کے 3 طرح آتے ہیں: قرآ وقراءة وقرآنا. جی، لفظ قرآن اس کا روٹ ورڈ جو ہے قاف، را اور حمزہ ہے. جس ورب سے لیا گیا ہے وہ ہے قرأ یقرأ، باب فتح یفتح سے ہے، جس کا مصدر 3 طرح آتے ہیں: قرآن وقراءة وقرآنا. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں مصدر 2 معنوں میں آتے ہیں. عربی میں لفظ مصادر جو ہیں، مصدر جو ہیں، وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. جی، وہ 2 معنی یہ ہوتے ہیں کہ مصدر بمعنی فاعل کے ہوتا ہے یا مصدر بمعنی مفعول کے ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جو مصادر یا مصدر استعمال ہوتے ہیں وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ایک معنی جو ہے وہ فاعل والا معنی ہوتا ہے اور ایک معنی مفعول والا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اردو میں سمجھا دیتا ہوں کہ مدد کرنا، نصرن، مدد کرنا، یہ فاعل والا معنی ہے، اور مدد کیا جانا، اور مدد کیا جانا یہ اسم مفعول والا معنی ہے. مدد کرنا فاعل والا معنی ہے اور مدد کیا جانا یہ مفعول والا معنی ہے. جی، عربی زبان میں جو مصادر ہیں یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ایک مصدر بمعنی فاعل کے اور ایک مصدر بمعنی مفعول کے. مصدر بمعنی فاعل مدد کرنا اور مصدر بمعنی مفعول مدد کیا جانا. مدد کیا جانا یہ بھی مفعول ہی، مصدر ہی ہے لیکن بمعنی مفعول ہے. اس کی دلیل عربی زبان میں علماء صرف نے ہر ایک ورب کی ایک گردان یا تصریف بنائی ہے جس کو گردانے کہا جاتا ہے اردو میں، اور عربی میں اس کو تصریف کہا جاتا ہے. تصریف الفعل، ماضی، مضارع، امر نہیں کی جو تصریف یا گردان ہوتی ہے، نصر، نصرا، نصرو یا ینصرو، ینصرانی، ینصرون. یہ جو تصریفات ہیں یہ 2 طرح کی ہیں. ایک ہے وہ تصریف جسے صرف کبیر کہا جاتا ہے. صرف کبیر، صرف کبیر. اور ایک ہے وہ صرف، ایک گردان جسے صرف صغیر کہا جاتا ہے. جی، صرف کبیر یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک ورب کی الگ الگ گردان، الگ الگ تصریف. ماضی ہے تو نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن. مضارع ہے تو ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی. بتانا مقصود یہ ہے کہ صرف کبیر میں ماضی، مضارع، امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول کی پوری پوری گردانیں پڑھنے کا نام صرف کبیر ہے. اور صرف صغیر یہ ہے، اور صرف صغیر یہ ہے کہ پہلا صیغہ ہر ایک گردان کا لے لیا جائے. ماضی کا پہلا صیغہ ناصرہ، مضارع کا پہلا صیغہ ینصرو، ناصارہ، ینصرو،
اور پھر مصدر کا ذکر کر دیا جائے، ناصر ینصر نصرا، ضرب یضرب ضربا، سمع یسمع سمعا، ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ، اور پھر مصدر کو ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور اس مصدر کے بعد اسم فاعل کو کا پہلا صیغہ لے جاتا ہے، ناصر ینصر نصرا فہو ناصر، اور پھر مجہول کی طرف آ جاتے ہیں، نصر ینصر، نصر ینصر نصرا فذاک منصور، اسے کہتے ہیں صرف صغیر، ناصر ینصر نصرا فہو ناصر ونصر ینصر نصرا فذاک منصور، یہ ہے صرف صغیر۔ اس صرف صغیر میں مصدر نصرا نصرا دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، ناصر ینصر نصرا نصرا فہو ناصر ونصر ینصر نصرا نصرا فذاک منصور۔ اب یہ نصرا دو دفعہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ پہلی جگہ پہ بمعنی فاعل کے ہوتا ہے، معروف کے معنی میں ہوتا ہے، اور دوسری جگہ بمعنی مفعول کے ہوتا ہے، مجہول کے معنی میں ہوتا ہے۔ ناصر ینصر نصرا کا معنی مدد کی اس نے، مدد کرتا ہے وہ، مدد کرنا، اور نصر ینصر نصرا کا معنی مدد کیا جاتا ہے وہ، مدد کیا جاتا ہے وہ، مدد کیا جانا۔ بتانا مقصود یہ ہے، اپنی بات کو شروع سے دوبارہ سے لے کے آتا ہوں، نوٹ کیجئے گا پوائنٹ۔ لفظ قرآن مصدر ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا قاف، را اور حمزہ، جس ورد سے لیا گیا ہے وہ ہے قرأ یقرأ، قرأ یقرأ، یہ باب فتح یفتح سے ہے، جس کے مصدر تین طرح آتے ہیں، قرآن اور قراءتن و قرآنن۔ جب یہ بات پوری ہوئی، اگلی بات یہ بتائی گئی کہ جو مصدر ہوتا ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بمعنی فاعل کے اور ایک بمعنی مفعول کے۔ اب قرآن بمعنی فاعل کے پڑھنے والا، اور قرآن بمعنی مفعول کے پڑھا جانا، پڑھا جانا، پڑھا جانا۔ مصدر بمعنی مفعول کے ہے کہ پڑھا جانا، پڑھا جانا، ایک ایسی چیز جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، ایک ایسی چیز جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ مصدر بمعنی مفعول کے ہے، مصدر بمعنی فاعل کے نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھا جانا ہے۔ جی یہ ہے دوسرا پوائنٹ۔ اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کا مطلب اور معنی کہاں سے لیا گیا؟ بہت زیادہ پڑھا جانا، بہت زیادہ۔ عربی میں ہوتا یہ ہے، یا ہر زبان میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کا نام رکھتے ہیں یا کسی چیز کے اوپر کوئی صفت لگائی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ وصف کے صیغے سے لگائی جاتی ہے، مصدر کے صیغے سے نہیں لگائی جاتی۔ مثال کے طور پہ میں بات کو سمجھا دیتا ہوں، یہ کہا جاتا ہے زید عادل، زید عدل کرنے والا ہے، خالد فاضل، خالد فضل والا ہے، ناصر عالم، ناصر عالم ہے۔ لیکن کیا یہ کہنا درست ہے کہ زید عدل، خالد فضل، ناصر علم؟ بظاہر یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں لگتا کہ ناصر علم ہے، خالد فضل ہے، زید عدل ہے۔ جی ہاں، یہ کہنا درست عام نہیں ہوتا
لیکن عربی زبان میں جب صفت کے اندر یہ مبالغہ چاہیے ہو، کسی صفت میں مبالغہ کرنا مقصود ہو، تو وصف کو وصف کے لفظ میں نہیں بلکہ مصدر کے صیغے میں لایا جاتا ہے۔ زید عدل، زید بہت بڑا عادل ہے۔ زید عدل، زید بہت بڑا عادل ہے۔ اور ایسے ہی خالد فاضل کی بجائے خالد فضل بولا جائے، فضل تو اب مانا ہوتا ہے کہ خالد بہت بڑا فاضل ہے۔ ناصر عالم کی بجائے اگر یہ بول دیا جائے کہ ناصر علم، ناصر علم، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے، کہ وہ بہت بڑا عالم ہے۔ قرآن مجید لفظ قرآن پڑھا جانا مصدر جب بولا گیا اللہ تعالی کی طرف سے منزل کردہ اس کتاب پہ جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کو مصدر کے لیے ذکر کیا گیا۔ قرآن معنی یہ ہے بہت زیادہ پڑھا جانا، بہت زیادہ پڑھا جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، یہ ہے اس کا لغتاً معنی۔ جی، جس پوائنٹ تک میں پہنچا ہوں دوبارہ نوٹ کیجئے، لفظ قرآن روٹ ورڈ ہے قاف، را اور حمزہ، جس ورب سے لیا گیا ہے وہ ہے قارآ، وہ ہے قارآ۔ جی، اب یہ جو قارآ ہے یہ جس بات سے ہے قارآ یقرأ، قارآ یقرأ، اس قارآ یقرأ جو فتح یفتح کے وزن پہ ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ 3 طرح آتا ہے، قارآ یقرأ قرآن، قارآ یقرأ قراءۃ اور قارآ یقرأ قرآنا۔ اب یہ جو قرآن مصدر ہے یہ بولا گیا اس کتاب پہ جو اللہ تعالی کی طرف سے منزل ہے، نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور یہ مصدر کس معنی میں ہے؟ عربی زبان میں مصدر ہمیشہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بمعنی فاعل کے اور ایک بمعنی مفعول کے، ایک بمعنی فاعل کے اور ایک بمعنی مفعول کے۔ اب پڑھا جانا اور پڑھنا، جی تو یہ بمعنی فاعل اور مفعول کے ہے۔ لفظ قرآن جب استعمال ہوا اللہ کی طرف سے منزل کردہ کتاب پہ، اور یہ بمعنی مفعول ہے، یعنی وہ چیز بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ بہت زیادہ کا معنی کہاں سے لیا گیا؟ جی، بہت زیادہ کا معنی کہاں سے لیا گیا؟ عربی زبان میں ہمیشہ عام استعمال یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی صفت لگانی ہو تو وہ وصف کے صیغے کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ زید عادل، خالد فاضل، ناصر عالم کے ساتھ لگائی جاتی ہے، لیکن جب اس صفت میں مبالغہ کرنا مقصود ہو تو صفت کو مصدر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ زید عدل، خالد فضل، ناصر علم، کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فاضل ہے، بہت بڑا جو ہے وہ عادل ہے۔ محدثین جب کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں تو فلان ثقۃ، اب ثقۃ ایک مصدر ہے، ثقۃ ایک مصدر ہے، ثقۃ واثق کا لفظ نہیں بولتے، بلکہ محدثین نے جب کسی راوی کے اوپر اس کی اچھائی کے بارے میں بولنا ہو تو بولا جاتا ہے کہ فلان ثقۃ، یہ نہیں بولا جاتا کہ فلان واثق، ثقۃ، ثبت، عدل، یہ محدثین کے الفاظ ہیں جس میں مبالغہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ راوی جو ہے وہ واثق ہے، وہ جو ہے ثقہ ہے، وہ جو عادل ہے، وہ جو ہے ضابط ہے۔ جی ہاں، لفظ قرآن پہ اوپر ہم چل رہے ہیں۔ اب تھوڑے سے اس کے اندر ہم اور چیزیں پہ بھی جانتے ہیں۔ اس لفظ قارآ سے یہ لفظ نکلا ہوا جس کا معنی یہ بن گیا
کہ بہت زیادہ پڑھا جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالی کی طرف سے منزل کردہ یہ کتاب ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اگلا پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ کیا لفظ قرأ اور لفظ تلا میں کوئی فرق بھی ہے؟ تلا یتلو تلاوت کرنا اور قرأ یقرأ پڑھنا، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہم غور سے دیکھیں تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تلا یتلو اور قرأ یقرأ، اس میں جو ہے سیم معنی ہے تلاوت کرنا اور پڑھنا، تلاوت کرنا اور پڑھنا۔ اس قرآن مجید کے اندر تلا یتلو اور قرأ یقرأ میں فرق یہ ہے کہ تلا یتلو کا لفظ اصل میں تبع سے لیا گیا ہے، اس میں اصل ہے اتباع، تلا یتلو کا اصلی معنی ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اور تلاوت پڑھنے اس لیے بولا گیا کہ یہ کسی اور کے سے سن کر اس کے نقش قدم پہ چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تلاوت کا اصلی مفہوم ہے۔ قرآن مجید کی اس پڑھنے پہ تلاوت کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے سے سن کر اس کو فالو کر کے آگے پڑھا جاتا ہے، اس لیے تلا یتلو ہے، تلاوت ہے۔ لیکن قرأ کا معنی اس میں اتباع والا معنی نہیں پایا جاتا، بلکہ براہ راست پڑھنے والا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی قرأ یقرأ اصل ہے پڑھنے میں، جبکہ تلا یتلو اصل پڑھنے میں نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے اس کا معنی تبع اور اتباع کرنا ہے۔ جی ہاں، لفظ قرأ کا معنی اب تک ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس کا معنی ہے پڑھنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ قرأ یقرأ کا معنی ایک یہ پہلا معنی گزرا ہے قرأ یقرأ کا، ایک ہے قرأ یقرأ کا ایک دوسرا معنی، اور وہ ہے جمع کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو جمع کرنا۔ یہ قرأ اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کچھ چیزیں آپس میں جمع کر لی جائیں۔ جمع کرنے کا نام ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن مجید میں جیسے بولا گیا ان علینا جمعہ وقرآنہ سورۃ قیامہ میں، تو قرأ کا ایک معنی جمع کرنا بھی ہے۔ اور قرآن مجید کے اوپر اگر اس معنی میں بولا جائے قرأ یقرأ قرآن جمع کیا جانا، تو وہ اس معنی میں ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں۔ اس میں انبیاء کے واقعات ہیں، اس میں قوموں کے واقعات ہیں، اس میں امر ہے، نہیں ہے، وعد ہے، وعید ہے، صورتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا مجموعہ، بہت سی چیزوں کا مجموعہ، یہ ہے جمع کے معنی میں۔ قرأ کا ایک معنی جو معروف یا زیادہ مضطر ہے، جو سمجھ آتا ہے، وہ ہے پڑھنا، اور اس کی تشریح میں نے بتا دی کہ باب فتح یفتح سے ہے۔ قرأ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ ہے جمع کرنا۔ تو اس جمع کرنے کے معنی میں قرآن کا معنی یہ بنے گا کہ قرآن یعنی ایسی چیز جس میں بہت سی چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ اور قرآن مجید میں بہت سی چیزیں، بہت سارے علوم اس میں جمع کر دیے گئے ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں، اس میں امر ہے، نہیں ہے، وعد ہے، وعید ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے اس لیے بول دیا گیا قرآن، یعنی مجموعۃ من الاشیاء، بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں۔ جی، قرأ یقرأ کا پہلا معنی پڑھنا، قرأ یقرأ کا دوسرا معنی جمع کرنا۔ جی، اب تیسرا، اس سے اگلا پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ قرآن مشتق نہیں ہے بلکہ جامد ہے. جی، لفظ قرآن مصدر نہیں ہے بلکہ علم ہے، نام ہے اس کتاب کا جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. جس طرح کہ تورات اس کتاب کا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی، انجیل اس کتاب کا نام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی کتاب اس کا نام قرآن ہے. یہ قرآن علم ہے، اس میں ذات ہے، صفت نہیں ہے بلکہ اس میں ذات ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے. دلیل یہ ہے، ایک ان کے ہاں دلیل بھی بیان کی گئی کہ جو مصدر ہوتا ہے قرآن اس میں حمزہ لکھا جاتا ہے قرآن، جبکہ جو قرآن کتاب ہے اس پہ ہم لکھنے میں نہیں آتا بلکہ الف پہ مد آ جاتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن یہ اللہ تعالی کی طرف سے منزل کردہ کتاب کا نام ہے، اس میں علم ہے، خاص نام ہے. یہ کوئی ورب سے مشتق یا کسی ورب کا مصدر نہیں بلکہ علم ہے. جس طرح کے تورات اس کتاب کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی، اور انجیل اس کتاب کا نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی، اسی طرح قرآن اس کتاب کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی. فرق کرنے میں ایک دلیل بھی پیش کر دی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن جو مصدر ہے اس میں حمزہ لکھا جاتا ہے، قاف، را، حمزہ، اور نون، قرآن. اور جو قرآن کتاب ہے اس کے لیے جب قرآن لکھا جاتا ہے تو حمزہ نہیں لکھا جاتا بلکہ الف پہ مد ڈالی جاتی ہے. اس لیے یہ فرق ہے کہ یہ وہ مصدر نہیں بلکہ یہ کیا ہے، یہ وہ مصدر نہیں بلکہ یہ کیا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے منزل کردہ کتاب پہ بولا گیا. امید ہے کہ یہاں تک اس بات کی سمجھ آ گئی. جی ہاں، قرأ کے ایک معنی ہے پڑھنا، اس سے قرآن پڑھا جانا، بہت زیادہ پڑھا جانے والی کتاب. قرأ کا دوسرا معنی ہے جمع کیا جانا، اس سے مراد قرآن بہت سی چیزوں کا مجموعہ. تیسرا یہ ہے کہ یہ مصدر نہیں بلکہ علم ہے، اس میں ذات ہے، خاص ہے اس کتاب کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی. جی، اور اس ضمن میں ایک پوائنٹ یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ لفظ تلا یتلو اور قرأ یقرأ میں فرق یہ ہے کہ تلا یتلو کی اصلی حقیقت پیروی کرنا ہے. تلا یتلو کا اصل معنی پیروی کرنا ہے، کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اتباع کرنا ہے. تلا یتلو جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آگے چلنا. تلا یتلو اتباع کے معنی میں ہے، لیکن پڑھنے کے اوپر اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کسی کو ہم فالو کر کے اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. جبکہ قرأ یقرأ اصل ہے قراءۃ میں، یعنی پڑھنے میں اصل ہے قرأ یقرأ، جبکہ تلا یتلو پڑھنے کے معنی میں مجازن بولا جاتا ہے، جبکہ اصل معنی اس کا پیروی کرنا ہے. لیکن قرأ یقرأ کے معنی میں جو بولا جاتا ہے تلا یتلو، وہ حقیقت میں اپنے اصلی معنی میں نہیں بلکہ اصلی سے ہٹ کے دوسرے پہ ہوتا ہے. جی،
تلا یتلو تلاوتن ایک دوسرا لفظ ہے، تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کرنے کا ایک بتانا مقصود یہ ہے کہ لفظ تلاوتن اور لفظ قراءتن میں فرق کیا ہے. لفظ تلاوتن اور لفظ قراءتن میں فرق کیا ہے. تلاوتن کی اصلی حقیقت اتباع ہے اور قراءتن کی اصلی حقیقت پڑھنا ہے. جی آگے چلتے ہیں. ہم چل رہے ہیں قرآن پہ جس کا روٹ ورڈ ہے قاف را اور حمزہ. قاف را اور حمزہ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لفظ عربی زبان میں اس روٹ ورڈ میں کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے؟ جی قاف را اور حمزہ یہ روٹ ورڈ عربی زبان میں کچھ اور ورد میں یا کسی اور معنی میں بھی یوز ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل جو دی ہے اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مصدر تو ہے ہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لفظ قرآن جو اللہ کی کتاب پہ بولا جاتا ہے یہ وہ مصدر نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ مصدر کے لکھنے میں جب لکھا جاتا ہے تو حمزہ لکھا جاتا ہے. قاف را حمزہ الف اور نون. قرآن قرآن یوں لکھا جاتا ہے، قاف را حمزہ الف اور نون. حمزہ پہلے آتا ہے اس کے بعد الف آتا ہے، جیسے کہ آپ یعنی جو اس کی اصل چیز ہے کہ اس میں الف نون آخر میں لانا ہے. قرآن فعلان کے وزن پہ لانا ہے، نعمان کے وزن پہ لانا ہے، تو الف نون جو ہے وہ آخر میں آتا ہے، اس لیے شروع میں قاف را حمزہ آتا ہے، حمزہ الگ سے ہوتا ہے. جبکہ قرآن جو ہم اللہ کی کتاب پہ بولتے ہیں اس میں حمزہ نہیں لکھا جاتا بلکہ الف کے اوپر مد لگا دی جاتی ہے. قرآن 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 مد لگا دی جاتی ہے، مد لگائی جاتی ہے، اس میں جو ہے حمزہ نہیں لگایا جاتا بلکہ الف کے اوپر حمزہ یعنی مد آ جاتی ہے. قرآن تو یہ ایک علم ہے، ایک ناؤن ہے اس کتاب کا جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جی ہاں، اب آگے اگلے پوائنٹ پہ میں جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قارئ قاف را اور حمزہ جو روٹ ورڈ ہے یہ اس قارئ یقرأ باب فتح یفتح سے اس کے علاوہ کسی اور کس باب میں یوز ہوا ہے؟ نمبر 1 باب افعال میں استعمال ہوتا ہے. اقرأ یقرئ اقراء، اقرأ یقرئ پڑھانے کے معنی میں. قرأ یقرأ لازم ہے اور اقرأ یقرئ اقراء متعدی ہے باب افعال میں پڑھانا. اقرأ پڑھایا اس نے، یقرئ وہ پڑھاتا ہے. اقرأ یقرئ اقرأ یقرئ یہ متعدی ہے، یہ متعدی ہے پڑھانا، پڑھانا باب افعال سے. جی اسی طرح قارئ یقارئ مقارئۃ باب مفاعلہ سے بھی استعمال ہوتا ہے. قارئ یقارئ قراءً وہاں پہ باب مفاعلہ میں اس کا مصدر قراءً استعمال ہوتا ہے. قراءً قارئ یقارئ قراءً بمعنی ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنا پڑھانا. دارس یدارس مدارسہ کے معنی میں ایک دوسرے کو پڑھانا. قارئ یقرأ باب فتح یفتح کے علاوہ باب افعال اقرأ یقرئ سے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب مفاعلہ
قارأ یقارئ سے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ قاتل یقاتل ہوتا ہے ایسے ہی قارأ یقارئ ہوتا ہے۔ باب افعال میں متعدی ہوتا ہے اور باب مفعلہ میں مشارکت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پڑھانا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی روٹ ورڈ قاف، را اور حمزہ باب استفعال میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ استقرأ یستقرئ استقراء، اور اس باب میں اس کا معنی بن جاتا ہے تلاش کرنا، کسی چیز کی تفتیش کرنا، کسی چیز کے اندر بحث کرنا۔ الاستقراء التام، پوری کی پوری تحقیق کرنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جب یہ روٹ ورڈ قاف، را اور حمزہ باب استفعال میں یوز ہو جائے۔ استقرأ یستقرئ استقراء، تو معنی استقراء کا معنی تحقیق کرنا ہے، بحث اور تلاش کرنا ہے، اور کسی صحیح نتیجے پہ پہنچنے کا نام الاستقراء التام، پوری تحقیق کر کے کسی چیز میں چلے جانا، تحقیق کرنا کسی چیز میں۔ استقرأ یستقرئ استقراء، الاستقراء التام یعنی البحث التام، التحقیق التام، کسی چیز میں تحقیق کرنا، یہ والا معنی استعمال ہوتا ہے جب یہ روٹ ورڈ باب استفعال میں استعمال ہوتا ہے۔ جی، باب فتح یفتح میں یہ لازم ہوتا ہے اور پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باب افعال میں اقرا یقری میں متعدی ہوتا ہے، باب مفعلہ میں مشارکت ہوتی ہے قارأ یقارئ، اور باب استفعال میں یہ بحث اور تلاش اور تحقیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تحقیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جی نہیں، طلب کا معنی یہاں نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ معنی اس کا ہوتا ہے باب استفعال کے اندر استقراء کا معنی کسی چیز کو تلاش میں چاہنا، کسی چیز کے اندر تحقیق کو چاہنا، اس معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ طلب کا معنی قرات کو طلب کرنا، یہ والا مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ الاستقراء المستقری اسے کہا جاتا ہے جو تحقیق کرنے والا ہو، جو کسی تحقیق کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں المستقری، یعنی الاستقراء التام، پوری کی پوری تحقیق کرنا۔ یہ ہے استقرأ یستقرئ کا معنی جب یہ باب استفعال میں یوز ہوتا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، قاف، را اور حمزہ پہ چل رہے ہیں۔ یہ لفظ قاف، را اور حمزہ عربی زبان میں قرأ پڑھنا، اس کے علاوہ ایک اور ناؤن کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے، ایک نام کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے، اور وہ لفظ قرء، قاف، را اور حمزہ۔ قرء بمانا عورت کے مخصوص ایام یا اس کے پاکی کے ایام۔ قرآن مجید میں سورت بقرہ کی آیت نمبر 228 نمبر آیت میں 228 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتربصن سورت البقرہ کی آیت نمبر 228 میں یوز ہوا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ قروء لفظ قرء کی جمع ہے۔ لفظ قرء بمانا حیض اور بمانا طہر کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ازداد میں سے ہے، زد، یعنی طہر کے معنی میں بھی اور حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس لفظ کے حیض اور طہر میں دونوں معنوں میں، اور دونوں معنی آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں،
ان دونوں اپوزٹ معنی میں اس لیے یوز ہوتا ہے لفظ قرء، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ قرء اسم للوقت، ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے، ایک وقت کا نام ہے قرء۔ اب وہ جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور جو اس کے پاکی کے ایام ہیں وہ بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کو طہر پہ بھی بولا گیا ہے، اور اس لفظ کو یعنی حیض پہ بھی بولا گیا ہے۔ گویا کہ ٹائم کا ایک وقت، کوئی بھی وقت ہو، مخصوص نہیں ہے، وہ ایک ایسا جیسے زمن وقت، وہ ایک ٹائم کا جو حصہ ہے اس کے لیے بولا گیا ہے کہ لفظ زمانے پہ بولا گیا، ایک وقت پہ بولا گیا۔ اب وہ اس وقت کی کوئی تعین نہیں ہے، اب ایک گروپ ٹائم کا اس کے لیے بولا گیا، اسم للوقت، ایک ٹائم کا نام ہے۔ اب یہ والا ٹائم حیض میں بھی آتا ہے، طہر میں بھی آتا ہے، اس لیے اس لفظ قرء کو حیض اور طہر دونوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ قرء کو قرآن مجید میں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء قرء کی جمع ہے، اور قرء ایک اسم ہے، ایک ناؤن ہے بمعنی ٹائم اور وقت کے، بمعنی ٹائم اور وقت کے۔ جی یہ لفظ قرء کا معنی جو ہے کیا ہوا کہ ایک ٹائم پیریڈ جو حیض اور طہر دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جی اسی طرح اب اس قاف جی قیران وہ بستی، یہ ایک الگ مفہوم ہے، لیکن جس پہ ہم چل رہے ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں۔ قاف را جس کا روٹ ورڈ ہو، قاف را اور حمزہ، قاف را اور حمزہ جو روٹ ورڈ ہو اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ عربی زبان پہ یہ لفظ قرء بمعنی کسی ٹائم پیریڈ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ حیض اور طہر دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک آخری معنی بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ قرء ہی بولا گیا ہے، لیکن اقرا اس کی جمع کے ساتھ، اس کی جمع جب اقراء بھی آتی ہے اور قروء بھی آتی ہے تو اس کا ایک دوسرا معنی کسی شعر اور قصیدے کو بھی قرء بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے للبیتین والقصیدتین ہما علی قرء واحد، ہما علی قرء واحد، جب کوئی ایک شعر دوسرے شعر کی سیم طرز پہ آ رہا ہو تو بول دیا جاتا ہے کہ یہ شعر فلاں شعر کی قرء پہ ہے، یعنی اس کی طرز پر ہے۔ تو اشعار کا ایک دوسرے کے اندر ہم شکل ہونا، ہم وزن ہونا، عربی میں اس کے اوپر بھی لفظ قرء کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ قرء کا اشعار میں مماثلت، اشعار میں مماثلت، اور اشعار اور ابیات عربی زبان میں شعروں کی جو مماثلت ہے اس پہ بھی لفظ قرء کا استعمال ہوا ہے۔ اور آخری ایک لفظ بول دوں کہ کچھ محدثین نے اپنی کتابوں میں لفظ مقراء لکھا ہے، مقراء، بلکہ اس کا صحیح تلفظ مقراء ہے، میم قاف را اور حمزہ، مقراء۔ یہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ یمن میں صنعاء کے قریب پایا جاتا ہے، جو کہ یمن میں صنعاء کے قریب پایا جاتا ہے۔ یہ ہے لفظ مقراء، مقراء ایک شہر کا نام ہے جو یمن میں صنعاء کے قریب پایا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کے لفظ کی قراء کی لغتاً اس کی لغوی تشریح۔ آخری چیز دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ لفظ قراء قاف را اور حمزہ کے ساتھ یہ قرء بمعنی حیض اور طہر دونوں پہ بولا گیا ہے۔ اس بولے جانے کی وجہ یہ ہے کہ
کہ یہ ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے، وہ طہر میں بھی ہوتا ہے اور وہ حیض میں بھی ہوتا ہے، اس لیے اس پہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے قرء بمعنی حیض اور طہر دونوں کے۔ اور آخر میں ایک معنی بیان کر دیا کہ قرء شعروں میں مماثلت پہ بھی بولا جاتا ہے۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں یقال للبیتین والقصیدتین ہما علی قرء واحد، جب دو قصیدے اور دو شعر ایک ہی طرز پہ آ جائیں تو عربی میں بولا جاتا ہے ہما علی قرء واحد، یہ ایک ہی قر پہ ہیں، یہ ایک ہی مماثلت پہ ہیں، یہ ایک ہی وزن پہ ہیں، یہ عربی میں بولا جاتا ہے۔ اور آخر میں نے بتایا ہے کہ مقراء ایک شہر کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے جو یمن میں صنعاء کے قریب پایا جاتا ہے۔ یہ ہے آج کی تفصیل جو لفظ قرآن کے بارے میں ہے۔ جی قافیہ اور ردیف، بالکل صحیح، قافیہ اور ردیف جو ہے ان کے اوپر لفظ قرآن بولا جاتا ہے۔ قافیہ اور ردیف جیسے اس کے اوپر جو ہے لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے، قصیدے میں یوز ہے۔ جی بالکل، یہ ہے آج کی تفصیل جو لفظ قرآن کے بارے میں ہے۔ دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں، لفظ قرآن قاف را اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ لفظ جو ہے لیا گیا ہے، اس کا ورب ہے قرأ یقرأ، قرأ یقرأ۔ جی جب یہ قرأ یقرأ سے ہے تو اس قرأ یقرأ باب فتح یفتح، فتح یفتح جس کا مصدر تین طرح سے آتا ہے، جی قرآن، قرآن و قراءتن و قرآنن، قرآنن جو ہے اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے قرآن، اور یہ مصدر بمعنی اسم مفعول کے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے منزل کردہ کتاب کا علم ہے، اور یہ کوئی مشتق نہیں بلکہ اس کا فکس نام ہے۔ یہ روٹ ورڈ قاف را اور حمزہ با فتح یفتح کے علاوہ باب افعال میں متعدی استعمال ہوا ہے، باب مفاعلہ میں مشارکت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور باب استفعال میں استقراء اور تحقیق کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جی اس قرأ کے معنی میں ایک معنی جمع کرنا بھی ہے، اور قرآن قرأ یقرأ یعنی سے پڑھنے کے معنی میں لیا جائے تو بہت زیادہ پڑھا جانے والی کتاب، اور جمع کرنے کے معنی میں لیا جائے تو بہت ساری چیزوں کو جمع کرنا۔ اور بہت سا معنی اس لیے لیا گیا، بہت سا معنی اس لیے لیا گیا کہ جب عربی زبان میں اسی چیز کے اوپر صفت لگانی ہو تو وصف کے صیغے کی بجائے مصدر کے صیغے سے لگایا جائے، مصدر کے صیغے سے لگا دیا جائے تو اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے، مبالغہ ہو جاتا ہے۔ تو قاری کی بجائے قرآن بولا گیا، مقروء کی بجائے قرآن بولا گیا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ قرأ قرء بمعنی حیض اور طہر کے بھی استعمال ہوا ہے، اور قرء جو ہے یہ اشعار کی مماثلت پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اور آخر میں مقرأ، مقرأ ایک شہر کا نام بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تفصیل کے بعد جو آپ لوگوں سے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں اس لفظ کے بارے میں وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں، اور اگر آپ لوگ اس کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتی ہیں۔ میرا مقصود آپ لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کا سمجھنا یا ان سے کہنا ضروری اب مت سمجھیے کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ بالکل حتمی ہیں، آخر حرف آخر ہیں، اس کے اوپر اضافہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کے پاس جو کچھ بھی جتنا کچھ بھی بتا دیتا ہے یہ تھوڑا ہے، اللہ کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت ساری چیزیں اس میں اور بھی ایڈ ہو سکتی ہیں جو ہمارے اور علاوہ یعنی انسان ایڈ کرنا چاہے تو بہت سارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا جان لینا، تھوڑا تھوڑا، یہ ہمارا یوں سمجھ لیں کہ سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ ہے۔ یہ قرون قارنا،
ہم روٹ ورڈ جو استعمال کر رہے ہیں قاف را اور حمزہ. قرون اگر لفظ بولا جائے قاف قارا نا سے ہے، قاف را اور نون سے ہے، تو وہ قرن سے ہے، قرون قرن سے ہے، تو وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں. ہمارا مقصود وہ الفاظ تھے جس میں روٹ ورڈ جو ہے قاف را اور حمزہ استعمال ہو. جی اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بارے میں آپ لوگ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں یا کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ لوگوں کو آزادی ہے. جی مائک چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے. جی آج کی جو تفصیل ہے اس کو نمبر 1 اس میں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جب کسی وصف کی بجائے مصدر کو بول دیا جائے ذات پہ تو مبالغہ ہو جاتا ہے. جب کسی مصدر کو کسی ذات پہ بولا جائے تو مبالغہ ہو جاتا ہے. یہ ہے قانون اور اصول. جی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں قرأ کی وہ لغت میں ہیں کہ لغت میں اس کا ایک معنی جو ہے وہ ہے پڑھنا، ایک معنی جو ہے اس کا یعنی جمع کرنا، ایک معنی جو ہے قرأ قرء اسم بھی ہے ایک یعنی حیض اور طہر کے معنی میں. تو یہ تمام بحث جو ہے اس کے معانی جو ہیں یہ لغت میں آ جائیں گے. یہ لغوی بحث ہے، یہ اس کی کوئی تفسیر کی باتیں نہیں ہیں. جی سر جو نیکسٹ آج کی مائک. السلام علیکم. جی سر آپ اس بات کو یوں سمجھیں، میری آواز پہنچتی ہوگی، آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک ہے مصدر. جب مصدر کو میں لکھنے کی بات کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے نا جب الف پہ حرکت آ جائے تو وہ تو حمزہ ہی بن جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. جب ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں مصدر کو تو وہ لکھا جاتا ہے قرآن قاف را اور آگے حمزہ ڈالا جائے گا. حمزے کے بعد پھر الف ڈالا جائے گا، لفظ الف ڈالا جائے گا اور پھر اس کے بعد نون ڈالا جائے گا. یہ ہے اصلی چیز. اور جب ہم قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کا نام لکھتے ہیں تو اس میں لکھا یہ جاتا ہے قاف را اور آگے الف جو ہے یعنی آپ اس کو حرکت سے ظاہر بن تو حمزہ ہی جاتا ہے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ وہاں پہ اس حمزہ کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی ہے. قرآن یعنی مد کا میرا مقصود وہ نہیں ہے جو مد اصطلاحی ہے جو تجوید میں ہے. مد کا مطلب ہے اس میں جو ہے کھڑی زبر آ جانا. اب وہاں پہ حمزہ لکھا نہیں جاتا ہے. جی تو یہ جو ہے وہاں پہ وہ حمزہ لکھا نہیں جاتا بلکہ الف کے اوپر ہی کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے، یعنی گویا کہ حمزہ ہی کو یوں بنا دیا جاتا ہے. تو اب اس کے بعد نون لگا دیا جاتا ہے. گویا کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے لکھنے میں فرق کرتے ہیں. لکھنے میں اب یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ سب ہی ہیں، جبکہ اکثر تو یہی ہے، سب کے ہاں رائے تو یہ ہے کہ یہ مشتق ہے اور جو مصدر ہے جو مصدر حقیقی ہے وہ بھی اسی طرح لکھا جانا چاہیے اور جو قرآن مجید ہے وہ بھی قرآن اسی طرح لکھا جانا چاہیے. دونوں ایک ہی سے میں لیکن جو ان کے ہاں انہوں نے جو اپنی رائے قائم کی ہوئی ہے ان کے ہاں یہ دلیل تھی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی تو سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے اس سوال سے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو فائدہ ہو جائے گا. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ لفظ قرء بمعنی لفظ قرء بمعنی حیض اور طہر دونوں پہ بولا گیا ہے اور اس کی جمع آتی ہے قروء. قرء بمعنی حیض یا طہر کے اس کی جمع ہوتی ہے قروء. قروء. اور اگر یہ اشعار میں شعروں میں ایک دوسرے کی مماثلت پہ بولا جائے تو اس کی جمع آتی ہے اقراء. اقراء. قروء اس میں یعنی حیض اور طہر میں، اور اگر یہ اشعار پہ بولا جائے قرء تو اس کا معنی جو ہے یہ جو ہے اس کی جمع آتی ہے اقراء الشعر. یوں بولا جاتا ہے اقراء الشعر. الف حمزہ قاف را اور آگے الف ہے اور پھر حمزہ آ جاتا ہے اقراء الشعر. اقراء اس کی جو ہے وہ جمع ہوتی ہے. جزاکم اللہ احسن. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.